السلام علیکم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے ڈرامہ سیریل ابلیس کی 4 ایپیسوڈ کا ریویو۔ اس میں مریم کو زبردستی انابیہ شادی میں لے جاتی ہے اور وہاں پہ شاویز کو دیکھتی ہے اور شاویز اپنی ماں سے اس کی انابیہ کی ملاقات کرواتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کے خوش اخلاق لڑکی سمجھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ سوشل ورک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فرینڈس مریم کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں اور سارے لوگ جو ہے وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مریم بھی خوش ہوتی ہے کہ نمرہ کی اچھی جگہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، لیکن انابیہ اپنے غرور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسے ابھی تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ نمرہ کی منگنی جو ہے وہ شاویز سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ انابیہ کہتی ہے کہ میرا موڈ بہت ٹھیک ہے۔ جب مریم سے کہتی ہے کہ ہم ٹائم سے گھر چلے جائیں گے تو وہ شاویز کو دیکھتی ہے، اور جب شاویز کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے شاویز کی منگنی نمرہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کا موڈ جو ہے وہ سوئچ کر جاتا ہے۔ منگنی کا فنکشن ابتدا میں ہوتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں جب انابیہ مریم کو جا کے کہتی ہے آ جاؤ اب گھر چلیں، تو مریم انابیہ کو کہتی ہے کہ فنکشن ہو لینے دو پھر گھر چلتے ہیں، لیکن انابیہ کے بیہیو کی وجہ سے مریم کہتی ہے ٹھیک ہے میں نمرہ کو بتا کے آتی ہوں۔ اتنی دیر میں انابیہ جو ہے فنکشن دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے شیطانی دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آتا ہے۔ وہ اپنی فرسٹریشن چھپانے کے لیے فون سننے کے لیے جب سائڈ پہ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ لیٹر دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں پلان آتا ہے۔ انگیجمنٹ کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہوتی ہے اور سب خوش ہوتے ہیں۔ اسی وقت مریم جو فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہتی ہے، لیکن پہلے وہ اپنی دوستوں کی بات سن رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں انابیہ جو ہے وہ فون سنتے سنتے لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ لیٹر اٹھاتے ہی وہ نمرہ کے پاس جاتی ہے۔ نمرہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ انابیہ سے بہت خوشی سے ملتی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انابیہ نمرہ کے ساتھ بیٹھتی ہے اور نیچے اس کے اوپر جو دوسرا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو آگ لگ دیتی ہے، جبکہ شاویز کو اس کے ابو نے بلایا ہوتا ہے۔ اسی دوران جب انابیہ آگ لگاتی ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ دوپٹے کو آگ کیسے لگی۔ انابیہ تو نمرہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن انابیہ یہ شو کرواتی ہے کہ جیسے آگ اچانک سے لگی ہے، اور نمرہ ایک دم سے اڑ جاتی ہے اور مریم جو ہے وہ بھاگ کے آتی ہے اور وہ مریم نمرہ سے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو، اور اس کی ماں کو بتاتی ہے کہ ماما جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے۔ انابیہ جو ہے اس کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی دوران مریم نمرہ اور شاویز کی ماما کو حوصلہ دیتی ہے اور نمرہ سے مل کر آ جاتی ہے۔ گھر آ کے مریم اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ماما وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے یہ آگ بھڑک جاتی تو کتنا نقصان ہو جاتا۔ مریم جیسے نیک صفت جو لوگ ہیں وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، اور وہیں پہ انابیہ جیسے ابلیس بھی موجود ہوتے ہیں۔ مریم کی ماں کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، آگ لگی تو نہیں تھی۔ اگلے دن انابیہ سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اور مریم ملازمہ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ انابیہ کے بیگ سے لیٹر گرتا ہے، اور انابیہ جو ہے وہ ملازمہ پہ چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ مریم انابیہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور مریم انابیہ کے کمرے میں بھی جاتی ہے۔ انابیہ بجائے شرمندہ ہونے کے سارا الزام جو ہے مریم پہ لگا دیتی ہے اور اچھا خاصا ہنگامہ شروع کرتا ہے۔ بابا کے سامنے مریم جب بولنا چاہتی ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا، اور پھر وہیں پہ اویس بھی موجود ہوتا ہے جو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ سب کچھ مریم کا کیا دھر ہے، انابیہ کا کیا دھر ہے۔ وہیں پہ جب مریم بولنے لگتی ہے تو اس کی ماں چپ کروا دیتی ہے۔ ادھر نشابہ فون کر کے سلطانہ کو بتاتی ہے کہ نمرہ بہت ڈسٹرب ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں شاویز کو بھیجتی ہوں، وہ آ کے اسے سمجھائے گا اور اس کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ بابا سائیں کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے، لیکن جب انہیں چپ کروا دیا جاتا ہے تو وہ کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر بینش مریم کو کہتی ہے کہ بیٹا ہم پہ بابا سائیں کے بہت سے احسانات ہیں، اور مجھے پتا ہے اگر تم وہاں پہ بات کرتی تمہاری کوئی نہیں سنتا، اور بی بی سائیں جو ہے اس بات پہ ناراض ہو جاتی۔
ادھر نمرہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اسی ٹائم پہ جب شاویز نمرہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے انابیہ آ جاتی ہے۔ انابیہ اچھے بننے کا پورا ڈرامہ کرتی ہے اور شاویز کو بھی امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ نمرہ کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور نمرہ اور شاویز اور انابیہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کہتی ہے کہ نمرہ کو نظر لگ گئی ہے اور نمرہ کو مرچیں لینے بھیج دیتی ہے۔ اتنی دیر میں مریم جو ہے وہ بیچاری پھر سے رو رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماما ہم کب تک اس طرح سے برداشت کریں گے، میں نے ایسا کبھی غلط نہیں کیا، آپ کو تو پتہ ہے۔ تو مینش کہتی ہے کہ بیٹا اس ٹائم تم بولتے بھی تو تمہاری بات کسی نے نہیں سننی تھی، اور بابا سائیں کے ہم پہ بہت سے احسانات ہیں۔ اور مریم یہ سن کے چپ کر جاتی ہے اور بینش چلی جاتی ہیں۔ ادھر واپسی پہ انابیہ اپنے پلان کے مطابق نمرہ کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری گاڑی ورک شاپ گئی ہے، اور شاویز کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ انابیہ تو پہلے یہی چاہتی تھی، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اچھے روپ میں ہی سامنے آتا ہے۔ اتنی دیر میں نمرہ جو ہے وہ خوشی خوشی اس کو شاویز کے ساتھ بھیج دیتی ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی دوست آستین کا سانپ ہے۔ ادھر اویس مریم کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو، لیکن اللہ پہ چھوڑ دو، اور دوسرا میرے لیے دعا کرنا، میری جاب کا انٹرویو ہے۔ تو مریم اس سے پوچھتی ہے آپ کو اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی اپنی محبت اور تمہاری دعا پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اور اگر تم کہہ دو گی تو مجھے یہ جاب ضرور ملے گی، اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مریم بھی اس کی بات سن کے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہے۔ اویس اور مریم کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ابھی نابیہ کی نظر میں نہیں آئی، کیونکہ اس سے کہاں کسی کی خوشیاں برداشت ہوتی ہیں۔ ادھر انابیہ شاویز کو رستے میں بتاتی ہے کہ جو ہم آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، اور شاویز جو ہے وہ اس بات سے بہت امپریس ہوتا ہے۔ ادھر انابیہ شاویز کو اپنا دوست بناتی ہے اور ساتھ اس کو کہتی ہے کہ نمرہ کی نیچر ہم دونوں جیسی نہیں ہے، اگر کوئی نمرہ بات کرے یا کوئی بات اسے سمجھ نہ آئے تو ہم اسے ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ نمرہ جیسی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا گھر انابیہ جیسی دوستوں کی وجہ سے خود ہی برباد کر لیتی ہیں۔ دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔